میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ان شرطوں پہ ہم بات کریں نا کہ ایک میوچل رسپیکٹ ہو، یعنی باہمی احترام کی بات اور باہمی مقاصد کی بات چیت میں آپ مشکل سے مشکل بات کر سکتے ہیں ان دو اصولوں کو فالو کرتے ہوئے. یعنی آپ اپنی رسپیکٹ کو وائلیٹ نہ ہونے دیں، اس کا بھی آپ کو اسکل آنا چاہیے، نہ آپ کسی کی رسپیکٹ کو، جیسے ہم نے پہلے بات کی انکنڈیشنل. دا مومنٹ اگلا بندہ یہ پرسیو کرتا ہے کہ میرا فائدہ اس میں موجود ہے، تو آپ اس سے سخت بات چیت کر سکتے ہیں. یعنی اکاؤنٹیبلٹی کی جو بات ہم کر رہے ہیں، اور پیشنٹس کے ساتھ تو میں نے یہاں پر پریکٹس دیکھی ہے، ہماری ٹریننگز یہ ہوتی ہے کہ ہم بات نہیں مانتے ان کی، لیکن وہ ہماری بات انفیکٹ مان بھی رہے ہوتے ہیں، اور لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مریض ناراض ہو جائے یا ہم غصہ کر رہے ہوں، اس میں صرف یہی دو اصول کام کر رہے ہوتے ہیں دیکھیے مینلی. اس میں فیملی کو یہ بھی بعض اوقات سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ رسپیکٹ کے معنی کیا ہیں. بعض اوقات وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم رسپیکٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مریض کی ہر بات مانیں. نہیں، آپ باؤنڈریز سیٹ کر سکتے ہیں. ابھی 2 دن پہلے ہی ایک مریض کے والد آپ سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے مریض کو 2 انڈے ملتے ہیں، تو کیا معاملہ تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ناشتے کی ذرا وہ بات کر رہا تھا. میں نے ویسے پروفیشنل کے سامنے نہیں، لیکن میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ان کو میں نے یہی کہا. یعنی مجھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مریض کے سامنے میں نے بات نہیں کی، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ ناشتے میں 2 انڈے ملتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ کہتے گھر ویسے وہ 6 کھاندہ سی. تو میں کہا 6 انڈے صحیح نہیں ہوتے، جو ان کی ضرورت ہے وہ ہم ان کو دے رہے ہیں. تو مجھ سے اگر ملتے تو میں پوچھتا کہ مرغیوں سے مشورہ کر لیں کہ معصوم مرغیاں کیا کہیں گی کہ کیا 6 انڈے کھانا. تو اہل خانہ یہ سمجھتے ہیں بعض اوقات کہ اگر نشہ نہیں کرتا تو پھر یہ دنیا کی کوئی بھی وائلیشن کر لے اس کو 7 خون معاف ہیں. نہیں، پرنسپل سینٹرڈ ہونا بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ اگر یہ علاج میں آ گیا ہے، فیملی کا یہ جو بیہیویئر اپولوجیٹک مجھے لگتا ہے بعض اوقات ہوتا ہے کہ اگر یہ علاج میں آ گیا ہے تو ہمیں اس کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے. بعض اوقات وہ ہمیں بھی اس ٹریپ میں لانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ تسی بھی ویکھو نا، ہن کچھ کہندا تے ہے نہیں تے KFC چ کی فرق پے گا. تو وہ بار بار ان کو بتانا پڑتا ہے کہ بات ماننے کی بات نہیں ایکچولی ہے. جو ہی گھر والے کوئی جائز بات مانتے ہیں تو ان کے دماغ میں یہ ایک رو بہنے لگتی ہے کہ بات ماننی ہے. جی یعنی انسان کا دماغ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جیسے اگر آپ نے کسی سے کوئی بات منوانی ہے تو صبح سے شام تک آپ کوئی انوسنٹ سی باتیں منوا لیں جنہیں ہم گرین سٹینڈز کہتے ہیں. تو شام کو آپ اپنے اصل مدعے پہ آ جائیں تو امکان ہے کہ جس بندے نے دن میں 10 دفعہ آپ کو ہاں کی ہے تو شام کو وہ جو 11ویں بار ایسی بات جو کہ اس نے ہاں نہیں کرنی تھی وہ اس پہ بھی ہاں بول دے گا. پیٹرن ہاں جی ہاں جی کا، تو وہ ایک پیٹرن ہاں جی کا جو بن جاتا ہے. تو مریض چونکہ جو ہیں کوئی ماہر نفسیات تو نہیں ہوتے، پر ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے اور ان کو گھر میں اپنے ماحول میں پتہ ہوتا ہے کہ باتیں کیسے منوانی. مریض کے پاس ایک یعنی ایموشنل ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے کہ میں نے کب کون سی بات کس سے منوانی ہے اور مجھے کس بندے سے رجوع کرنا چاہیے. اور وہ نفسیات پہ کافی گہری نظر رکھتے ہیں اور وہ باتیں بھی منوا لیتے ہیں. لیکن جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا فیملی رسپیکٹ کر رہی ہے اور پیشنٹ سے رسپیکٹ اب چاہیے ہے، تو فیملی کا نظریہ کوئی رسپیکٹ کا نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، منہ سیدھے سے بات نہیں بھی کرتا تو خیر ہے، ایٹ لیسٹ نشہ نہیں کر رہا، ہمارے لیے یہی کافی ہے. لیکن ایک چیز جو کہ آپ بھی کہتے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی جو اصل چیز ہمیں چاہیے ہے صرف وہی معافی کے بعد تلافی اور تلافی کے بعد اضافی کا جو پہلو ہے، اگر ہم اس کے اوپر جائیں گے تو نتائج جا کے آئیں گے. خالی معافی مانگنے سے معاملہ اگر رفع دفع ہوگا تو پھر جو چینج ہے اس کے برین کے اندر وہ جنم نہیں لے گا، نتائج مستقل نہیں ہوں گے. دیکھیں جو پیٹرن ہے نا ہیومن بینگ میں، دماغ میں پیٹرنز بنے ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ پہاڑوں پر برف پگھلتی ہے تو وہ خاص جگہوں سے پانی گزر کے پھر دریاؤں تک پہنچتا ہے. تو یہ پیٹرن بن جاتے ہیں. جب بھی ہر سال پانی پگھل کے آئے گا جون جولائی کے مہینے میں تو انہی رستوں سے آئے گا. تو پیشنٹ کو کافی حد تک اس چیز کا تجربہ ہوتا ہے کہ کیسے واپس اس ورل پول میں لانا ہے، اس پیٹرن میں کیسے لانا ہے. ایک ہمارا سینٹر ہے جہاں پہ ایک بیوی جو ہیں وہ پیشنٹ کے ساتھ، چونکہ 80th ڈے کے بعد
ہم فیملی ممبرس کو کہتے ہیں کہ آپ آ کے پیشنٹ کے ساتھ اسٹے کر لیں, تو اچھا بھلا پیشنٹ بالکل ٹھیک ٹھاک, تو اس میں پھر کافی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ بیوی جب آئی تو اس نے مجھے صبح کے ٹائم بتایا کہ ویسے تو سب ٹھیک تھا لیکن یہ بے چین بہت تھا, مطلب کہیں ٹک کے بیٹھ نہیں رہا تھا, کبھی یہ کھڑکی کے پاس جا کے کھڑا ہو جاتا تھا, کبھی بیڈ پہ بیٹھ جاتا تھا, کبھی کچھ کہتا تھا, اتنا بے چین کیوں ہے؟ تو میں نے کہا پہلے تو بے چین کوئی نہیں تھا, یہ آپ کے آنے سے بے چین ہوا ہے. تو میں نے کہا تو پھر آپ نے اس سے پوچھا نہیں کہ تم اتنے بے چین کیوں ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم تو بے چین ہی ہوتے ہیں, ہمیں پوچھتا کون ہے, تو بس ایسے ہی ہے, بس جانے دیں, لیکن یہ بات ڈاکٹر صاحب کو نہیں کہنی. اب آپ اس میں کتنے تیر اور کتنے نشانے ہیں جو کہ دھڑا دھڑ لگ گئے. تو پھر میں نے ان کو سمجھایا, میں نے کہا کہ اب یاد کیجئے ان دنوں کو جب یہ گھر پہ ہوتے تھے اور یہ آپ کی بات نہیں سنتے تھے, اور یہ آپ کے منع کرنے کے باوجود ساری رات بیٹھ کے نشہ کرتے تھے, آپ کو توجہ نہیں دیتے تھے, بچوں کو توجہ نہیں دیتے تھے. تو کہتے تو اس کا مطلب ہے آپ یہ بے چین رہیں گے. میں کہا نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ بے چین رہیں گے, اس کا مطلب ہے کہ ان کی بے چینی اس وچھوڑے کی وجہ سے ہے, اس کو نظر انداز کر دیں, کیونکہ یہ جو انہوں نے بیج بوئے تھے یہ اس کا پھل سامنے آ رہا ہے, تو تھوڑا بہت ان کو کہیں کہ ذمہ داری اٹھائیں, کیونکہ اگر ہم ان بے چینیوں کو ختم کرنے کے لیے کچھ دوائیاں دیں گے تو وہ لیجیٹیمیٹ دوائیاں نہیں ہوں گی. دیکھیں ہم اپنے مریضوں کو صرف وہ دوائیاں دے سکتے ہیں جو بہت مناسب دوائیاں ہوتی ہیں. جیسے تمام اچھے ڈاکٹر اسٹیرائڈز دینے سے پرہیز کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت ہی مشکل موقعوں پہ دیے جاتے ہیں جب لائف سیونگ میئرز ہوں. تو ہر شعبے میں ایسی دوائیاں یا منوورز ہوتی ہیں کہ جو ایک دم سے کرنے والی نہیں ہوتی. جیسے کہ ہمارے مریض کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی, اور عموماً ریہیبز میں ان کو رات 10 بجے 11 بجے جب وہ آتے ہیں کہ نیند نہیں آ رہی تو کوئی نہ کوئی ٹرینکلائزر مل جاتا ہے. حالانکہ یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ ان کو نیند نہیں آتی, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے نیند نہ آنے کی بات کی تو ہمیں ٹرینکلائزر ملے گا, کیونکہ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ 2 ٹرینکلائزر دے دیں ذرا میں لطف اٹھانا چاہتا ہوں. تو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اس کے مائنڈ میں کیا